अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस आयात आपको क्लियर है? अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो नेक्स्ट डे भी आप पूछ सकती हैं। मेरा प्लान है कि सूरह आले इमरान के बाद हम इंशाल्लाह 11th पारे से पढ़ेंगे, क्योंकि दरमियान वाली जितनी सूराज हैं उसमें अहकामात ज़्यादा हैं, वो थोड़ी सी टफ हैं। 11th पारे से 30th पारे तक फिर आसान है। तो हम इंशाल्लाह सूरह आले इमरान के बाद 11th पारा स्टार्ट करेंगे। तो आयत नंबर 187 है। इसमें चांद के बारे में जिक्र हो रहा है। आयत नंबर 188 तक हो गया था, 189 से हमने करना है। यस अलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे सवाल करते हैं नए चांद के बारे में। कुल कह दीजिए, हिया वो मवाकीतु लिन्नास, औकात मुकर्रर करना है लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए। तो यहाँ पे चांद जो है उसके घटने और बढ़ने की स्टेजेस का जिक्र है कि औकात मुकर्रर करना है लोगों के लिए। तो अहिल्ला, ये पहली रात के चांद को कहा जाता है। अहिल्ला के साथ गोल ता नजर आ रही है। गोल ता किस चीज का सिंबल है? मुअन्नस। मुन्नस का, अलामती मुन्नस। तो इसका मतलब है कि चांद अरबी जुबान में मुन्नस है। तो ये पहली रात के चांद को कहते हैं। लेकिन अरबों में जो हिलाल महीने की दो पहली और दो आखिरी रातों के चांद के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था। और अरबी में हर रात का नाम जो है ना वो अलग है। और जब पूरा चांद होता है ना उसको बदर कहा जाता है। जो बिल्कुल गोल सा नजर आता है उसको बदर कहा जाता है। उसी के लिए टर्म मून इस्तेमाल होती है, फुल मून। तो चांदों से मुराद यहाँ पे दो पहली और दो आखिरी रातें हैं। तो अहले अरब जो थे उनका तजस्सुस ये था कि ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी बहुत बारीक होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है, फिर अचानक से वो गायब हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद नजर आता है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या हिकमत है या क्या साइंस है? तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया कि चांद चांद का ये घटना और बढ़ना, इसके पीछे क्या वजह है। अब अल्लाह ताला ने इतनी सारी बातें छोड़कर सिर्फ काम की बात की है। अल्लाह ताला ने पूरी साइंस नहीं बताई, सारी इसके पीछे स्टेजेस और उन सब का जिक्र नहीं किया कि अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। काम की बात की है। और इससे क्या पता चलता है कि सवाल करने वाला सवाल जैसा भी करे, जवाब वो होना चाहिए जो उसके फायदे में जाता हो। अगर सिर्फ जवाब में ये बता दिया जाता, चांद की जितनी भी स्टेजेस हैं उनका जिक्र कर दिया जाता, तो इससे उनको कोई ख़ास फ़ायदा ना होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को चूंकि हदायत की किताब के तौर पे नाजिल किया है, तो इसमें हदायत की बातें ही हैं सारी की सारी। और कई बार ये होता है सवाल करने वाले को खुद भी समझ नहीं आती उसे कैसा सवाल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की यही मेहरबानी है कि वो जिस तरह का भी सवाल हो उसके जवाब में बेहतरीन राह दिखाते हैं। तो यस अलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे पूछते हैं चांद के घटने और बढ़ने के बारे में।
और उनके यहाँ कुछ तवहुमात भी पाए जाते थे। मसलन जिन दिनों में तवहुमात होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे लोग वहम का शिकार होते हैं। जैसे शीशा अगर टूट जाए तो ये हो जाएगा, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये सारे तवहुमात हैं, इन्हें तवहुमात कहा जाता है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसके बाद इंसान एक वहम में मुब्तला हो जाता है और एक अजीब-सी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस तरह के तवहुमात से निकाला है और हकीकत पसंद बनाने की कोशिश की है। और हर मामले में अल्लाह ने हमें ये सिखाया है कि हम अपना भरोसा और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे रखें। हम हिफ़ाज़त की दुआओं का एहतमाम करें और अल्लाह पे भरोसा रखें कि इंशाअल्लाह खैर का मामला ही होगा। जैसे उनके यहाँ इन दिनों से मुतालिक क्या तवहुम पाया जाता था कि जिन तारीखों में चाँद बढ़ता था, उनको वो खुशकिस्मती के दिन समझते थे, और जब चाँद छोटा होता था, उसको बदकिस्मती के दिन तसव्वुर करते थे। तो हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ़ अ, क्या कहना चाहिए, महीने हैं, उनसे मुतालिक कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। किस्मत का हाल जिसको क्या कहा जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है। जी, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है कि अगर कोई इस महीने में पैदा हुआ है तो वो अपना उससे रिलेटेड महीने के बारे में पढ़ता है कि अच्छा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, उसको क्या कहा जाता है? एक स्पेसिफिक टर्म होती है। जी, आपके माइंड में आ रहा है? नहीं, आइडिया नहीं इसका। स्टार उसको कहा जाता है या क्या कहा जाता है? होरोस्कोप, कुछ इस तरह का कहा जाता है। चलें, स्टार तो होता है। हाँ, स्टार ही होता है। किस्मत का हाल जानना उसके ज़रिए, और उसमें हर दिन का लिखा होता है कि इस दिन आपको ये गुड न्यूज़ मिलने का इम्कान है और इस दिन ये बैड न्यूज़ मिलने का इम्कान है, और बहुत से लोग उसको पढ़ते भी हैं और उस पे बिलीव भी करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए। बल्कि एक हदीस में बहुत सख्त वईद है कि जो नजूमियों के पास जाके उनसे किस्मत का हाल मालूम करता है या इस तरह की बातें पूछता है जो गैब की खबरें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे बहुत सख्ती से मना किया है। इसी तरह हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं कि चढ़ते चाँद में शादी करनी चाहिए। ये तरक्की और बुलंदी की बात होती है। तो ऐसी चीज़ों की कुछ भी हकीकत नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं चाँद के बढ़ने या कम होने से बुरा शगुन लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि चाँद का जो घटना है, वो इंसानी सेहत पे भी असरअंदाज़ होता है। तो इन तवहुमात का जवाब उनको रद्द किए बगैर उसकी असल वजह बता दी गई है कि ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने रीज़न बता दी कि ये जितने भी अ, चाँद है या सैयारे हैं, उनका बढ़ना या घटना किस वजह से होता है। अब आप देखें, सूरज है, सूरज भी निकलता है और ग़रूब होता है, लेकिन वो हमें घटता-बढ़ता नज़र नहीं आता, लेकिन वो भी निकलता है और ग़रूब होता है। लेकिन चाँद जो है वो, उसकी जो शेप है या जो उसका पैटर्न है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये जो चाँद है, इससे लोगों के लिए बहुत से औकात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर कर दिए हैं। जैसे हज के औकात, ख़ास तौर पे मालूम करने के लिए चाँद का घटना और बढ़ना अ, देखा जाता है कि कौन-सा मंथ जा रहा है। तो मुख्तलिफ इबादात का जो तय्युन है, वो चाँद के हिसाब से होता है। मसलन जो औरत अपनी इद्दत गुज़ारती है, तलाक की इद्दत है या जो बेवा की इद्दत है, वो भी चाँद के हिसाब से ही होती है, कमरी कैलेंडर के मुताबिक।
پھر مدت حمل جو ہے وہ 2 سال، وہ بھی چاند کے مطابق متعین کی جائے گی۔ پھر روزے بھی آپ دیکھیں رمضان میں آتے ہیں، یعنی قمری کیلنڈر کے مطابق۔ پھر زکوٰۃ کا جو 1 سال ہے وہ بھی قمری کیلنڈر کے مطابق ہی ہوگا۔ پھر حج، ان سب کے لیے قمری کیلنڈر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات اور معاملات کے لیے چاند کے ذریعے سے ایک تعین کر دیا ہے۔ اب جو اسلامک منتھ ہے وہ بسا اوقات 30 ڈیز کا ہوتا ہے اور کبھی 29 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن حج جو ہے نا وہ ایک ہی دن ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو۔ تو اگر آپ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج ہوا ہی نہیں۔ تو جو عرفات میں ٹھہرنا ہے وہ 9 ذی الحج کو ہی ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتا تو اس سے پھر اس کی یہ ساری عبادات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ متاثر ہوں گی۔ اسی طرح اگر رمضان کے بارے میں کہا جائے تو رمضان بھی کیا ہے، چاند کو دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ روزہ کب ہوگا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک چاند کو نہ دیکھ لو، اور عید مت مناؤ یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ تو اگر کبھی بادل آئے ہوئے ہوں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب تو بہت جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے پھر بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلے اس طرح نہیں تھا۔ تو اگر کبھی بہت زیادہ بادل آئے ہوئے ہوں، چاند بالکل ہی چھپا ہوا ہو، اس کا مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بس نظر آتا ہے، جو فرسٹ ڈے کا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں اس کو دیکھا جا سکتا۔ تو پھر ایسے میں ہماری شریعت یا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر اتنے بادل ہوں کہ چاند نہ نظر آ سکے، پھر 30 دن کے روزے پورے کر لیے جائیں۔ تو یہ ساری عبادات ان کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے یہ نیکی کہ تم اپنے گھروں کو آؤ ان کی پچھلی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو امت وسط کا جو رول ہے وہ نہایت اہم ہے۔ امت وسط کے لیے اس کے جو اعمال ہیں، اخلاق ہیں، عبادات ہیں، ان کو درست بنا دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، لیکن نیکی جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ یہاں پہ اہل عرب کی ایک جہلانہ رسم کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ ان کے ہاں جب کوئی شخص احرام پہن کر گھر سے نکل جاتا گھر کے ارادے سے، تو اگر کوئی بات اس کو راستے میں یاد آ جاتی اور واپسی کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ گھر کی پچھلی طرف سے داخل ہوتا تھا۔ یا بعض لوگ جب حج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلی طرف سے گھر میں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو نیکی ہے وہ ایسی بے معنی رسمیں نہیں ہیں جو خود سے بنا لی جائیں اور ان کو نیکی سمجھ کے کیا جائے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وہ انسان نیک ہے۔ جو پرہیزگاری والی زندگی گزارے گا، جو گناہوں سے بچ کے رہے گا اور نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، وہ اصل میں اللہ کی نظر میں نیک ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور ایک بہت اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور دروازوں سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر ہر کام درست طریقے سے کرو۔ ابوابیہا پہ آپ لکھ لیں، دروازوں کے علاوہ اس کا مفہوم ہے کہ ہر کام درست طریقے سے کرو جس طرح اس کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہی کامیابی اور فلاح کا راز ہے۔ اور جس انسان کے اندر تقوی ہوگا نا، اس کی عبادات بھی درست ہوں گی، اس کا اخلاق، اور وہ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ تو بہت سے لوگ ظاہری رسموں کی ادائیگی کو دین داری سمجھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ٹرینڈ ہے۔ مختلف ظاہری رسمیں جو ہیں ان کا اتنا زیادہ
اہتمام کیا جاتا ہے جن کا دین سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ دین جو ہے وہ تقوی کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تلقین کر رہے ہیں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر بھی تقوی ہوتا ہے نا، وہ بہت سی لا یعنی اور لغو قسم کی چیزوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی ایسی رسموں سے وہ بچ جاتا ہے جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں یا گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت 190 ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ زینہ، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدو، اور نہ تم زیادتی کرو۔ ایک ہوتا ہے جہاد، اور اس میں قتال بھی شامل ہے، لیکن یہاں بطور خاص قتال کی بات ہے، جنگ کرنے کی بات ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ قتال کو بھی شامل کرتی ہے، جہاد بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ مومن کو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا مجاہد بھی بننا چاہیے۔ مکہ میں جب مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا تھا اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ جواب دیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو کہ جواب نہیں دینا جب تک حالات تبدیل نہ ہو جائیں۔ تو جب مسلمان مدینہ میں آئے، ان کے حالات تبدیل ہو گئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اب لڑائی کرنے کی یا جنگ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں۔ تو جس پر ظلم ہو رہا ہو نا، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا توڑ کرے، اپنا دفاع کرے اور اس کا جواب دے۔ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ بدلے میں اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اگلے کا ہاتھ روک سکتا ہے۔ تو یہاں پہلی مرتبہ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ اس کے اوپر نوٹ کر لیں کہ پہلی بار مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملی۔ جیسے ایک شعر بھی ہے جنگ سے متعلق ہی، کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ کہ بندہ مومن جو جہاد کرتا ہے نا، اس کے پیچھے بھی اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضامندی ہوتی ہے اور شہادت کی تمنا ہوتی ہے۔ ولا تعتدو، لیکن زیادتی نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ صرف ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو روکنا مقصود ہے، کسی پہ ظلم ڈھانا مقصود نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع کر دیا ہے، یہ پھر ظلم اور زیادتی ہوگی۔ کہ اگر کسی نے ایک پتھر مارا ہے تو جواب میں 2 پتھر اس کو مارنا منع ہے، یہ پھر ظلم اور زیادتی ہوگی۔ پھر اسی طرح جو مخالف ہیں ان کی نقصان پہنچانا، کھیتیوں کو اور درختوں کو درخت کاٹنے سے اور جلانے سے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ظلم کے خاتمے کا درس دیا ہے ہمیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے بھی جنگ نہ کرو جو دین کا راستہ نہیں روکتے اور نہ ہی لڑائی کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر بھی دست درازی سے منع کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہم زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہم کون کون سے ایسے رویے اپناتے ہیں جس میں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کہ اگر کسی نے ہمیں چھوٹی سی بات کہہ دی
تو ہم جواب میں ایسی ایسی باتیں اس کو سناتے ہیں جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو اگلے کا سینہ چیر دیتی ہیں۔ ہم اصل میں ایسی آیات پہ رک کے اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کہاں کہاں کمی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید حد سے بڑھنا یا زیادتی کرنا میدان جنگ میں ہی ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی پتھر اٹھائے تو جواب میں دو پتھر اٹھانا ہی زیادتی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کہاں اپنی عملی زندگی میں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے میاں اور بیوی کے ریلیشن کے بارے میں پڑھا تھا، تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس میں بھی بہت ہی ایکسٹریم رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بہت بسا اوقات مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کو بہت زیادہ باتیں سنا دیتی ہیں اور اس طرح اپنے دل کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بڑی عام نظر آتی ہے، اور یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن اور پیس کا دین ہے۔ جب دلوں میں پیس نہیں ہوگا تو اس طرح کے ریئیکشنز سامنے آئیں گے۔ تو یہ دین ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان ہو۔ جب دل میں سکون اور اطمینان ہوگا نا تو وہ سکون پھر ہمیں اپنی زبان پہ بھی نظر آئے گا، ہمیں اپنے رویوں میں بھی نظر آئے گا، پھر وہ ہماری نمازوں کو بھی پرسکون بنائے گا، ہماری نمازوں میں بھی عاجزی اور خشوع لے کر آئے گا۔ اور جب اسلام کی صحیح روح اجاگر نہیں ہوگی تو کسی کی چھوٹی سی بات پر بھی ایسا غصہ آئے گا کہ انسان بڑی سے بڑی باتیں اس کو سنا دے گا۔ تو باتوں کو غلط رنگ دے دینا، یا کسی نے اگر کوئی کام کیا ہی نہیں یا کوئی بات اس نے کہی ہی نہیں وہ اس کے ذمے لگا دینا، یہ بھی زیادتی ہے اور بہت بڑی یہ ناانصافی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا اللہ سے جو تعلق ہے یا اللہ سے اگر اس کی کوئی محبت ہے تو وہ اس سے نیچے آ جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادتیوں سے ہاتھ روکنا ہوگا۔ ایک ہمیں قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے ان المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ان پہ زیادتی کا بالکل بھی کوئی جواز نہیں نکلتا۔ آیت نمبر 191، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، یعنی انہیں قتل کرنے کی قدرت تمہیں جہاں بھی حاصل ہو جائے وہیں ان کو قتل کرو، یعنی کفار کو، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ اشارہ ہے مکہ کی طرف، یعنی مکہ سے نکالو ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ اور دوسری بار صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کفار نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں، نوٹ کر لیں، امتحان اور آزمائش، یہ اصل میں فتنہ ہے۔ تو نعمت اور مصیبت بھی بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی صبر اور شکر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فتنے کا لفظ عربی میں بہت وسعت رکھتا ہے۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس سے مراد ہے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا۔ نوٹ کر لیں، یہاں پہ فتنے سے مراد ہے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یا انہیں عمرے کی اجازت نہ دینا، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا۔ یہ سب فتنے والی باتیں ہیں۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو فتنے کی روک تھام کے لیے۔ تو جنگ کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن فتنہ جو ہے اس سے بڑی چیز ہے، لہٰذا اس فتنے کو روکنے کے لیے ان کفار کا قتل اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، کہ جو لوگ بھی مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کریں پھر ان کو ان سے جنگ بھی الاؤ ہے، ان کو قتل کرنا بھی الاؤ ہے۔
वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, लेकिन तुम उनसे मस्जिद हराम के नज़दीक जंग ना करो यहाँ तक कि वो खुद तुमसे जंग करें। हत्ता युकातिलूकुम की, यहाँ पर हदूद बता दी गई हैं कि मस्जिद हराम के पास तुमने जंग नहीं करनी। हाँ, अगर वो वहाँ भी तुमसे लड़ें तो तुम आ, उनका हाथ रोकने के लिए उनसे जंग कर सकते हो। फ़इन कातलूकुम, फिर अगर वो लड़ें तुमसे, फ़कातलूहुम, तो कत्ल करो उनको। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही बदला है काफिरों का। फतह मक्का के मौके पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि कुफार में से जो अपना हथियार सामने लाए सिर्फ उसको मारो और बाकी सबको छोड़ दो। आम माफी थी। चार लोग कैदी थे, उसमें सिर्फ 2 लोगों को मारा गया जो फितना खड़ा कर रहे थे। और जंग बदर के कैदियों के साथ क्या मामला किया गया था, आपने इस्लामियात की बुक में पढ़ा होगा। जंग बदर के जो कैदी थे कुफार की तरफ से, जंगे बदर का टॉपिक नहीं है उनके ये। साथ क्या मामला। जी, जंगे बदर का नहीं जंग टॉपिक। जंग बदर का टॉपिक नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, ठीक है। तो ये जो है ये काफिरों का बदला है। फिर आयत नंबर 192 है। 192 में ये बताया जा रहा है, फ़इनिंतहू, फिर अगर वो रुक जाएं या बाज आ जाएं, फला उद्वाना, तो नहीं कोई ज्यादती, इल्ला अला ज़ालिमीन, मगर ऊपर जालिमों के। किस चीज़ से रुक जाएं? शिरक से। इंतहाऊ के ऊपर आप लिख लें, अगर वो शिरक से रुक जाएं या जंग से रुक जाएं तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अबू सुफियान की मिसाल हमारे सामने है कि सारी ज़िंदगी उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की और जंगों को लीड किया, लेकिन बिला आखिर फ़तह मक्का के मौके पे मुसलमान हो गया। तो मक्का में बहुत से लोग इसी किस्म के थे जो शिरक करते थे, लेकिन जब मुसलमानों का गलबा हो गया तो वो भी मुसलमान हो गए। तो फरमाया ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला भी गफूर और रहीम है जो अपने कुफर से, शिरक से और जुल्म से बाज आ जाएं। तीसरा माना जुल्म होगा इसका। फ़ैन हो, फिर अगर वो रुक जाएं या बाज आ जाएं। किससे? 3 चीज़ों से। एक तो शिरक, दूसरा जंग और तीसरा जुल्म। अगर इन 3 चीज़ों से कोई बाज आ जाता है तो अल्लाह ताला भी उसके हक में गफूर और रहीम है। ऐसे लोगों पे कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। एक मिनट। चलिए मैं आपसे इन आयात में से क्विज लेती हूँ एक छोटा सा।
जी। आयत नंबर 189 से बताएं कि दीन के अहकामात मसलन औरत की इद्दत या अ, मुद्दत रज़ात पे अमल करने के लिए किस कैलेंडर को फॉलो करना होगा? आयत नंबर 189 से बताएं। इस्लामी कैलेंडर को, यानी कि जो चांद चेंज होता जी, रहता है। चांद का जो कैलेंडर होता है। वलैसल बिर्रा बि अन तअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा। आयत के इस हिस्से का क्या पस मंजर है? ये आयत किस मौके पे नाजिल हुई थी? अहले अरब क्या किया करते थे? वो अल्लाह ताला से सवाल करते थे कि ये चांद अपनी नहीं, जो यहाँ से वलैसल बिर्रा बि अन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि ये नेकी नहीं है कि तुम आओ अपने घरों को उनकी पिछली तरफ से। तो इस आयत का बैकग्राउंड क्या है? किस मौके पे ये नाजिल हुई थी? उनकी पुरानी रिवायत थी कि जब कोई बंदा एहराम पहन कर अपने घर से बाहर निकलता था, तो वो हम्म। जब लौटता था तो वो घर के पिछले दरवाजे से लौटता हम्म, था। बिल्कुल इसी के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नेकी नहीं है, बल्कि असल नेकी तकवा है। आयत 190 में जंग के बारे में हमें क्या अहम बातें पता चलती हैं? जो लोग हमसे लड़ते हैं जंग में, हमें उनके बदले जंग करनी चाहिए, लेकिन ज्यादती नहीं करनी औरतों के साथ, बच्चों के और साथ। जंग का मकसद जो है ना, वो फितने का खात्मा होना चाहिए। जी। ये आयत नंबर 190 और 191 में से आपने इसका जवाब देना है। और दुनियावी अगराज के लिए जंग नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह जंग में बड़ों को, बच्चों को और बूढ़ों को कत्ल नहीं किया जाएगा। इबादत गाहों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दरख्तों वगैरह को और घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। खेतियों को, जानवरों को और फसलों को। अ, और आप बताएं कि इस्लाम में जुल्म का बदला किस हद तक लिया जा सकता है? इस्लाम में जुल्म का बदला किस हद तक लिया जा सकता है? जुल्म के बदले मतलब हमें भी लड़ना चाहिए, लड़ सकते हैं, इस्लाम में जा सकते हैं। क्या कह रही हैं? जुल्म के जितनी की बदले हम लड़ सकते हैं। जितनी किसी ने ज्यादती की है ना, उतना उससे बदला लिया जा सकता है। जैसे अ, अगर कोई किसी से, किसी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तो अपना दिफा किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है ज्यादती से। लेकिन बदले में ज्यादती नहीं करनी किसी पे, कि अगर कोई एक पत्थर मारे तो उसको बदले में दो उठा के मार दिए जाएं, तो ये फिर ज्यादती होगी। ज्यादती नहीं करनी, सिर्फ उतना ही बदला लिया जा सकता है जितनी किसी की ज्यादती है। आयत 191 में बताएं फितने से क्या मुराद है? इस आयत में फितने से मुराद है कि अ, उन मुसलमानों को उनके घरों से निकाल दिया था और उम्रा करने से रोका था। सही। और वैसे फितने से मुराद कोई इम्तिहान या आजमाइश है। यानी अल्लाह के रास्ते से रोकना और दीन से रोकना, ये फितना है। और दीन पे अमल करने वालों को सताना, ये भी फितना है। और यहाँ कहा जा रहा है कि फितना दीन से भी, जंग से भी बढ़ के है, ज्यादा शदीद है। या दीन से रोकना।
حرم کے علاقے میں کن حالات میں جنگ کی اجازت ہے؟ حرم کے علاقے میں کن حالات میں جنگ کی اجازت ہے؟ جب اتنا پھیل جائے. اگر کوئی حرم میں جنگ اس دور میں کرتا تھا تو دفاع کے طور پہ کی جا سکتی تھی، لیکن ابتدا نہیں کریں گے. اگر کوئی جنگ کرے تو پھر آپ دفاع کے لیے کر سکتے ہیں. آیت 193 میں جنگ کا کیا اصل مقصد بتایا گیا ہے؟ جنگ کا اصل مقصد فتنے کو ختم کرنا ہے اور فتنے کا ختم اللہ کرنا کا دین پھیلانا ہے. اور دین اللہ کا، سارا دین اللہ کے لیے ہی ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، لوگوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے. جنگ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. چلیں اب ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک پڑھتے ہیں. حفاظت کی دعائیں کہاں تک پڑھ لی تھی ہم نے؟ یہ دعا تو ہم نے پڑھ لی تھی، برے دن اور بری رات سے، بری گھڑی سے اور برے دوست سے. جی. اور یہ بھی پڑھ لی تھی کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹایا جاؤں. اس سے اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب. اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب. کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتی ہوں، آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتی ہوں. اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں، جو بہت بڑا جھوٹا ہوگا. دجال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہوگا؟ قیامت سے پہلے وہ آئے گا. اور اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہوگی، وہ بہت اس کے پاس ریسورسز ہوں گے، اور وہ سب سے یہ کہے گا، ایک طرح کا وہ فرعون ہوگا، اور فرعون سے بھی بڑھ کے اس کے پاس قوت اور طاقت ہوگی، اور لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے. اسی لیے دجال کے فتنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے. وہ لوگوں سے کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور اور اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہوگی کہ اگر اس کے سامنے کوئی کلمہ پڑے گا نا، تو وہ اپنی تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا اور دوبارہ سے اس کو جوڑ دے گا، جوڑ کے زندہ کر دے گا. اتنی اس کو قوت اور طاقت ملی بھی ہوگی. یعنی ایمان کے لیے بہت شدید آزمائش ہوگا وہ، اور اس کے ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کو فالو کرنے والے بھی ہوں گے. تو یہ تو اس کی ایک مثال ہے. اس کی جو طاقت ہے اس کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اور کس کس طرح سے وہ لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے. پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. جی پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق
والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا۔ اے اللہ، بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو۔ اور پھر اگلی دعا بھی بہت اہم ہے، اگلی دعا پڑھیں۔ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں عاجزی اور سستی سے۔ کئی بار انسان کے اوپر عاجزی اور سستی طاری ہوتی ہے، اس کا عبادات میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک بار یہ دعا ضرور پڑھتے ہوتے تھے۔ اور بزدلی سے، کہ انسان بہت بزدل ہو جائے کہ وہ حق بات بھی نہ کر سکے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہ دے سکے، اور بلا وجہ ہی وہ ڈرتا رہے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کے دل میں بہت زیادہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، اور وہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو ہر وقت ان کے اوپر غالب رہتا ہے، تو اسی لیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل کہ انسان اپنی جائز ضروریات پہ بھی خرچ نہ کرے جبکہ اس کے پاس وسائل اور ذرائع ہوں، جائز ضروریات پہ خرچ کرنے کے لیے بھی وہ اپنا ہاتھ روک لے۔ پھر انتہائی بڑھاپے سے، دل کی سختی سے، غفلت سے، مفلسی سے، ذلت سے، ناداری سے۔ ذلت ہوتی ہے رسوائی، کسی بھی وجہ سے معاشرے میں رسوائی کا ہو جانا، اور مفلسی ہوتی ہے ناداری یعنی غربت۔ اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں محتاجی سے، اور کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، نفاق سے۔ نفاق ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، جس کو منافقت بھی کہا جاتا ہے۔ بری شہرت سے اور دکھاوے سے۔ میں تیری پناہ مانگتی ہوں بہرے پن سے، گونگے پن سے اور پاگل پن سے، کوڑ سے، برس اور تمام بیماریوں سے۔ یہاں پہ خاص طور پہ ان بیماریوں کا ذکر ہے جو اس زمانے میں عام تھی، لیکن آج کل جو جتنی بھی مہلک بیماریاں ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی، کہ اللہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھیے گا۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ایک بندہ مومن جو ہے نا، وہ اپنی زندگی میں پری پلاننگ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مصیبت اور آزمائش اس کے اوپر آ جائے تو پھر وہ اس سے نکلنے کی تدبیر کرے، بلکہ وہ تکلیف، مصیبت، پریشانی کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے آپ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، بیماریوں سے محفوظ رکھیے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف دعائیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے دوا۔ دعا ہوتا ہے اللہ کو پکارنا تاکہ ہمیں ایک پروٹیکشن نصیب ہو، اور دوا یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی عملی طور پہ کوشش کریں کہ ایک طرف تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن دوسری طرف ہم ہر وہ چیز کھا رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کو بیمار کرتی ہے۔
हमने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि सारी वही चीज़ें खानी हैं जो बेकरी आइटम्स हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफ़ीद नहीं हैं, जो तैयब नहीं हैं, ज़ाहिरी तौर पे भी पाकीज़ा नहीं हैं। और उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं हैं। अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो सेहत को ख़राब करती हैं। तो हमें साथ फिर अपने हाथ को भी रोकना है, अपने लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करना है। अपने लाइफ़स्टाइल में ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे वॉक है, वॉक फ़ायदा देती है, एक्सरसाइज़ फ़ायदा देती है और मॉर्निंग वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले कुछ सर्च करने के लिए दिया था। क्या सर्च करने के लिए दिया था? जी, कुछ याद है आपको? जी, आपने दिया था कि जो टेंशन होती है वो हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है। जी, आपने सर्च किया था? जी, तो क्या आपने पढ़ा? कि उससे हमारी बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं और इंटरनल इफेक्ट्स भी आते हुँ, हैं। फिजिकल इफेक्ट्स हुँ, जैसे कि हेडेक होता है, मसल पेन, हुँ, और हुँ। उसके बाद हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, हार्ट रेट, और क्या ब्लड स्टमक प्रेशर पे भी इसका इंक्रीज। असर होता है टेंशन लेने से? जी, स्टमक हमारी अपसेट होता है? एपीटाइट और हमारे वेट में फर्क आता है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें फिर हमें क्या करना होगा? हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज़ रखिएगा। तो फिर हमें इसमें ये कोशिश करनी है कि हम पुरसकून रहें, टेंशन ना लें, टेंशन को अपने ऊपर तारी ना करें। क्योंकि जिस चीज़ को हम अपने ऊपर तारी करना शुरू कर देते हैं ना, वो फिर हमारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर उसका एक खौफ हमारे ऊपर आ जाता है, फिर उसको तब हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें टेंशन की हैबिट नहीं बनानी कि हम हर छोटी-बड़ी बात पे टेंशन लेके बैठ जाएँ और सारे काम छोड़ दें। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें अपनी ज़ात पे तवक्कुल करने का कहा है, भरोसा करने का कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें, फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दें। जो भी होगा उसमें मेरे हक़ में बेहतरी होगी और जैसे भी नताइज निकलें उसमें भी हम बेहतरी का पहलू ही ढूँढें। बसा औक़ात जो नुकसान है वो भी इंसान को बहुत से तजर्बे दे देता है, बहुत से एक्सपीरियंसेस दे देता है। इंसान आने वाले वक़्त में अपनी इस्लाह कर लेता है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर टेंशन लेने की वजह से सेहत ख़राब हो गई, तो वो फिर सेहत का वापस लाना, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करने के साथ-साथ कि अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज़ रखिएगा, हमें अमली तौर पे भी अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। अम, वो चीज़ें खानी है जो सेहत को फ़ायदा देती हैं। फिर इसी तरह रात को जल्द सोना और सुबह जल्द उठना, ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्द सो जाते थे, यानी इशा की नमाज़ पढ़ के। और इसके बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमारी साइंस भी ये कहती है कि जो सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए बेनिफिशियल नींद है, वो 9 से 12 बजे के दरमियान है। कि अगर कोई 9 बजे सोता है, तो 9 से 10 बजे का सोना उसको 2 घंटे की नींद अ, प्रोवाइड करता है। तो 9 से अगर कोई 12 बजे तक सोता है, 9 से 10 यानी 3 घंटे, तो वो एक तरह से 6 घंटे की नींद ले लेता है इसमें कि उसके बॉडी सेल्स इतनी तेज़ी से इन 3 घंटों में रिकवर होते हैं। जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे बहुत से बॉडी सेल्स रीन्यू होते हैं, रीग्रो करते हैं और इसीलिए हम रात को थके-हारे सोते हैं, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े एनर्जेटिक होके उठते हैं। ऐसा लगता है कि हमने सारी जो एनर्जी दिन के एंड में लूज़ की थी, वो रीगेन कर लिया है। तो सारी रात में ये प्रोसेस जारी रहता है कि हमारे सेल्स रीग्रो होते हैं। तो जो जितना अर्ली सोता है ना, उसका ये प्रोसेस उतना ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है और जो जितना लेट सोता है, आपने भी शायद एक्सपीरियंस करके देखा हो कि अगर आप रात 2-3 बजे तक जागते रहें, उस वक़्त में अगर आप सोएँ और सुबह को उठें तो जिस्म बड़ा बोझल-सा होता है और थकावट-सी महसूस हो रही होती है कि ऐसे जैसे नींद सही तरह से पूरी नहीं हुई। और अगर कोई पूरी रात जागता रहे और सुबह जाके सोए 6, 7 या 8 बजे, वो फिर चाहे आधा दिन सोया रहे,
اس کے جسم پہ تھکاوٹ کے اثرات رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے رات بنائی ہے اور کام کرنے کے لیے دن بنایا ہے۔ دن کو وہ سکون میسر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ دن میں کئی طرح کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کئی طرح کے شور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گہری نیند میں نہیں جا سکتا۔ کبھی کوئی ادھر سے آواز آ گئی، کبھی کوئی ادھر سے شور آ گیا، کبھی ادھر سے کسی نے دروازہ ناک کر دیا یا کوئی اور ڈسٹربنس، جس کی وجہ سے بار بار آنکھ کھلتی ہے اور انسان پراپر سو نہیں پاتا، تو اس کا وہ جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے باڈی کا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو نظام بنایا ہے نا، اگر ہم اسی کے مطابق چلیں گے تو ہم بہت کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو فلاح اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنے میں ہی ہے۔ اللہ پھر جو اگلی دعا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اگلی دعا بھی آپ پڑھ لیں۔ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يراني إراء حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أزاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے پڑوسی سے، یعنی برے ہمسائے سے، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، کہ جو بہت پریشان کرنے والی ہو، جو بات نہ ماننے والی ہو، یا اور بھی اس میں بہت سے عیب ہوں، جو شکر گزار نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دوسروں پہ ڈسکلوز کرنے والی ہو، تو یہ ساری پریشانیاں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو ایسی بیوی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، یعنی آزمائش بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا لے، اور جب برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے۔ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، اور ایسے دوست نہیں بنانے چاہیے، پسندیدہ بھی نہیں ہے، کہ اگر وہ ہمارے اندر کوئی اچھائی دیکھیں اس کا تو کسی سے ذکر نہ کریں۔ حالانکہ اگر ہم کسی میں اچھائی دیکھیں تو اس کا ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے اور اچھائی کو ہی آگے پہنچانا چاہیے، اور اگر ہم کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو اس کے عیب کو ہمیں چھپا لینا چاہیے۔ جو دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی بہت سے عیب لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، اور روز آخرت بھی چھپائیں گے۔ تو دوسروں کے عیبوں کو ڈسکلوز کر دینا، ہر ایک سے اس کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ بدترین اخلاق ہے، اس سے منع کیا گیا اور ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صرف فرینڈس نہیں، ہماری کزنز ہو سکتی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے بھی بہت سے عیب پتہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، لیکن یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم ایپ دیکھیں اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اس کو یہ بتاتے رہیں کہ یہ تمہارے اندر یہ جو ہیبٹ ہے نا، یہ درست نہیں ہے، اس کو چینج کرو۔ یہ ہماری اس کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہوگی، لیکن اگر ہم اس پہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے اصلاح کا کام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو اصلاح کرتے رہنا ہے، لیکن اگلے کی برائیوں کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا، وہ چاہے پھر ہمارا لائف پارٹنر ہو، ہماری فرینڈ ہو، ہماری کوئی کزن ہو، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمارے قریب رہنے والوں میں سے۔ اور عام طور پہ انسان کو قریب رہنے والوں کے رویوں سے ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دور ہے، اگر آپ کی کزن انگلینڈ یا امریکہ میں رہتی ہے تو آپ کی تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو کوئی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ تو جو ہمارے رشتہ دار ہمارے قریب رہتے ہیں، جن سے ہم دن میں کئی بار ملتے ہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہمیں عام طور پہ انہی کے رویوں سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو اس لیے حقیقی خیر خواہی یہی ہے کہ ہم اصلاح کرتے رہیں نرمی کے ساتھ. خیر خواہی اگر ہمارے دل میں اگلے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور تبدیل کر دیں گے. کیونکہ جس کے لیے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے پھر انسان اس کے لیے الفاظ بہت اچھے چوز کرتا ہے اور اس کے لیے بہت عمدہ نصیحت کرتا ہے بہت پیار محبت سے، جو کہ اثر رکھتی ہے. جیسا کہ ایک شعر بھی ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے نا وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. تو اس لیے ہمیں دل سے اگلے کی خیر خواہی کر کے نصیحت کرنی چاہیے. اس سے پھر بہت سے لوگ چینج بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ لان تان کر کے بہت سخت رویے سے اپنی بات منواتے ہیں تو ایسی بات مؤثر نہیں ہوتی. ایسی بات کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا اور فالو نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کتنے بہترین طریقے سے نصیحت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اسوہ حسنہ کو فالو کرنے والا بنائے. جی کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ نہیں. چلیں. الحمد للہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.